ایران نے جو کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی مبارکباد کے مستحق ہے میں کہ 50 سال کے بعد کسی مسلمان ملک میں اتنی ہمت، قوت، صلاحیت اور جرت ہوئی ہے کہ انہوں نے ایران نے جو جارحیت کا جواب دیتے ہوئے جنگ کو اسرائیل کے اندر لے گیا۔ ہمیں تو چاہیے کہ پاکستان کو یہ پہلا حملہ کرنا چاہیے تھا جو کہ ایران نے سٹارٹ کیا۔ یہ کیسا امن ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کو پہلے حملہ کرنا چاہیے تھا، تو امن کیسے ہے؟ امن جہاد سے ہی آتا ہے اور کس طرح آتا ہے؟ اس قوم کو موت سے ڈر نہیں لگتا، یہ قوم موت سے نہیں ڈرتی۔ اسرائیل نے ایران کا جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسرائیل نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ایرانی حملے کی صورت میں ہی جواب دے گا۔ کہ پرائم منسٹر مودی نے انڈیا نے پیس کا میسج دیا ہے کہ خطے میں کشیدگی کو فوری طور پر کم کیا جائے اور پیس لایا جائے، لیکن پاکستان نے کلیئرلی ابھی ریسنٹلی یہ اعلان کیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، کوئی پیس میسج ہماری طرف سے نہیں گیا۔ اور آج کچھ دیر قبل اسلام پورہ میں چند شوٹرز گھسے، موٹر سائیکل پر یہ شوٹرز موجود تھے اور عامر تانبا کو گھر کے اندر گولیوں کے ساتھ چھلنی کر کے یہ چلے گئے۔ دیکھا آپ نے، سنا آپ نے۔ لیکن اسلامی ممالک میں اس ایرانی حملے کو خاصی بہادری اور فلسطینیوں پر جارحیت کے جواب کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ابھی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے یہ جو حملہ کیا ہے یہ صحیح ہے اور جو کچھ کیا گیا، تو اس کے بعد جب اسرائیل حملہ کرے گا تو بڑی تباہی ہوگی، تو پھر یہی لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو ایران نے جو حملہ کیا تھا اس میں تو تباہی نہیں ہوئی بالکل، اور دیکھو جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے اس کی وجہ سے کتنی تباہی بربادی ہو گئی۔ ہمیشہ بھارت میں ان چیزوں کو ڈینائل میں رکھا جاتا ہے، انکار کیا جاتا ہے، مگر اس بار بھارت نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ ہاں ہماری رواں نے آپ کے عدم استحکام کو دیکھتے ہوئے اندر گھس کے آپ کے اتنے لوگوں کو مار ڈالا۔ توبہ استغفار، توبہ توبہ توبہ، خدا مجھے معاف کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ انہوں نے اپنی کیپیبلٹی بھی دکھائی ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ فردر اسرائیل پرووک بھی نہ ہو۔ تو میرا خیال ہے سر آپ لوگ ابھی نا فیصلہ کر لیں گے پاکستانیوں، یہ جو آپ سوشل میڈیا پہ یہ والی سچویشن چل رہی ہے نا، تو ابھی فیصلہ کر لیں گے کچھ دن کے بعد، بلکہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر اسرائیل کے حملے کے بعد آپ نے کون سا سٹینڈ لینا ہے۔ ایران نے ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات سینکڑوں میزائل اور ڈرونز کے ساتھ اسرائیل پر حملہ کیا، جس کے کوئی بڑا نقصان جس کے حوالے سے رپورٹ تو نہیں ہوا، کیونکہ اسرائیل کا دفاع کرتی امریکی فوجوں نے 99% میزائلوں کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی ناکارہ بنا دیا تھا۔ حالانکہ ایران نے یہ حملہ دمشق میں ان کے سفارت خانے پر اسرائیلی بمباری کا جوابی وار بتایا گیا ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے اسرائیل اور اس کے اتحادی ملک امریکہ کو یہ خبردار کیا ہے کہ وہ اس کے میزائل حملوں کے جواب میں کسی بھی غیر جو ذمہ دارانہ رد عمل ہے اس سے باز رہیں۔ دوسری جانب ایران کی اقوام متحدہ میں فائز مشن نے تحریری بیان میں کہا ہے کہ 2 ہفتے پہلے ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کا جواب ہم نے گزشتہ شب حملہ کر کے دے دیا ہے اور اب ابھی تک اس کا حساب برابر سمجھا جائے۔ اسرائیل نے دوبارہ کچھ کیا تو نتائج سنگین ہوں گے۔ ابھی جس طرح میں نے ذکر کیا کہ 1 اپریل کو اسرائیل نے دمشق میں جو حملہ کیا ایران کے کونسل خانے پر، ایران نے کہا تھا ہم جواب دیں گے اور کل رات انہوں نے جواب دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کا اسرائیل پر حملہ اس خطے کے لیے ایک نیا چیپٹر ہے جس سے جنگ چھڑ سکتی ہے اس خطے میں؟ ایک تو یہ بات ہے کہ اسرائیل نے حملہ کیوں کیا تھا ایرانی کونسل خانے پر دمشق کے اندر؟ اس لیے کیا تھا کہ اسرائیل 6 مہینے کے بعد مایوس ہو گیا کہ وہ حماس کے خلاف جو جنگ کوشش کر رہا تھا وہ جیتنے میں ناکام رہا، نہ حماس کی قوت کا خاتمہ ہوا، نہ ان کی قیادت کا، نہ فلسطینی عوام کے حوصلے پست ہوئے۔ ایران نے جو کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی مبارکباد کے مستحق ہے میں کہ 50 سال کے بعد کسی مسلمان ملک میں اتنی ہمت، قوت، صلاحیت اور جرت ہوئی ہے کہ انہوں نے ایران نے جو جارحیت کا جواب دیتے ہوئے جنگ کو اسرائیل کے اندر لے گیا، بالکل اندر ان کے سرزمین کے اندر 350 ڈرون مارے، 350 ڈرون۔ 50 سال پہلے 1973 کی جنگ ہوئی تھی عرب اسرائیلی، جس میں مصر اور شام شامل تھے، اور اس میں اسرائیل کے خلاف انہوں نے حملہ کیا تھا اپنے ٹیریٹری کو آزاد کرنے کے لیے، اپنی سرزمین کو۔ پاکستان نے شام کا ساتھ دیا تھا اور پاکستانی پائلٹس شام کے ایئر فورس سے لڑے تھے اور 2 جہاز بھی گرائے تھے، وہ اس وقت کی بات ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری تھا اور جائز جواب تھا، کیونکہ ایران نے اپنا دفاع کی، اور پہلی دفعہ ہوا ہے جناب کہ 6 مہینے میں
کوئی راکٹ اسرائیل کا آج اور کل ادھر نہیں، غازہ پر نہیں گرا، کوئی بمباری نہیں ہوئی غازہ کی، کیونکہ وہ خود مصروف تھے اپنے آپ کو اپنے راکٹ کو بچانے کے لیے. تو یہ اسلامی ممالک کے لیے ایک تھپکی بھی ہے، ایک کرج بھی ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ یس ایبسولوٹلی ضروری تھا جی. لگتا تھا کہ دیکھیں جی فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، 35,000 لوگ شہید، 20,000 بچے، 15,000 خواتین، 75,000 لوگ زخمی، اور آپ ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے ملے ہیں، مذمت کر رہے ہیں، تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہر سائڈ کو یہ کریں محتاط رہیں. تو جان ہی نہیں تھی، لگتا تھا کہ موئے مکے ہیں، جان نہیں ہے مسلمانوں میں. 2 ہفتے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ دمشق میں اسرائیل نے ایرانی قونصل خانے پر حملہ کیا تھا، جس میں 7 ایرانی جاں بحق ہوئے تھے، جس میں ایک جنرل بھی شامل تھے. اور تہران نے اس کے بعد یہ واضح کر دیا تھا کہ اس جواب و رد عمل کا حق وہ رکھتے ہیں. اور اس جوابی کارروائی کے بعد ایران کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس جوابی حملے کے بعد حساب کو برابر سمجھا جائے، اور اس کے بعد اگر اسرائیل کی جانب سے دوبارہ جارحیت کی گئی اور اسرائیل کے جتنے بھی اتحادی ممالک ہیں ان کی جانب سے بھی اگر اس تنازع کو بڑھانے کی کوشش کی گئی تو ایران اس سے زیادہ بڑا اور سخت جواب دے گا. اسرائیل کا کہنا ہے کہ اٹ ول ایگزیکٹ دی پرائس. اور اس کے لیے یہ کیسے سامنے آیا کہ اب ایران کے اس حملے کے بعد اسرائیل ریٹیلیٹ کرے گا، کہ اس وقت اسکائی نیوز سے لے کر اور دی انڈیپینڈنٹ تک یہ خبر چل رہی ہے کہ اسرائیل کی وار کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس وار کیبنٹ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایران کو اس کی پرائس پے کرنا پڑے گی. اسرائیل ریٹیلیٹ کرے گا، ایران کو حملے کا جواب دے گا، بہت کرارا دے گا، لیکن کس ٹائم دے گا؟ when the time is right. ایران کے حملے کے بعد جو اسرائیل کی وار کیبنٹ ہے اس کا ایک سیشن ہوا ہے، ایک بڑا اہم اجلاس ہوا ہے، اور اس میں منسٹر بینی گینٹس جو کہ فارمر ہیڈ آف دی ملٹری ہیں اسرائیل کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ دی کیمپین از ناٹ اوور. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اب اس کو کنکلوڈ کر دیا جائے، اب ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے، ہم نے بدلہ لے لیا اور ہم اس سے زیادہ ریٹیلیٹ نہیں کرنا چاہتے، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ اسی طرح آگے بڑھے، اس ایشو کو اب ختم ہو جانا چاہیے. یہ ایران کی طرف سے کہا گیا تھا. یعنی ایران اب یہ چاہتا ہے کہ جو اس نے کر دیا، جیسا کہ اس نے کہا کہ اس نے ریونج لیا جو کہ اس کی کونسلیٹ پر حملہ ہوا تھا ڈیماسکس میں، تو اب اس نے کیونکہ یہ کر دیا ہے تو اب اس کا یہ جو ہے یہ بات ختم ہو گئی. لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اسرائیل کی اس جو وار کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے اور اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے بھی اس میٹنگ کو اٹینڈ کیا ہے، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دی کیمپین از ناٹ اوور. یعنی اسرائیل جو ہے، اسرائیل وڈ بلڈ اے ریجنل کولیشن ٹو کاؤنٹر دی تھریٹ فرام ایران. تو اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ جو حملہ وہ کریں گے اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو وہ ایک ایسا اتحاد بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ریجنل کولیشن، تو وہ تو ہمیں پہلے ہی نظر آیا. ایران نے حملہ کیا ہے تو تب بھی ہمیں پتہ ہی چلا ہے کہ جو انٹرسپٹ کیا گیا ہے ایران کے ڈرونز کو، اس میں کتنے کنٹریز شامل ہیں. میں نے آپ کو اسی وقت کی خبر دی تھی کہ یو کے وار پلینز فوری طور پر اڑے تھے، جارڈن نے فوری طور پر ان کو روکا تھا، انٹرسپٹ کیا. کتنے ہی کنٹریز. تو جو ریجنل کولیشن ہے وہ تو اسرائیل کے پاس پہلے سے موجود ہے، صرف ریجنل کولیشن نہیں بلکہ جتنے بھی اس کے اتحادی کنٹریز ہیں. تو اس کا یہ کہنا ہے when the time is right، کیونکہ ایران، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران از اے گلوبل پرابلم. اور پھر یہ بھی کہا ان کے منسٹر نے کہ یہ ہم کب کریں گے؟ when the time is right، کیونکہ یہی بات کہی گئی ہے کہ 24 to 48 آورز میں اسرائیل کی طرف سے جواب دیا جائے گا ایران کے حملے کا. لیکن اس میں ایک اور سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یعنی ایک میں دیکھ رہی تھی کہ سوشل میڈیا پہ بھی، بلکہ پاکستان کے سوشل میڈیا پر بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ دیکھو اتنی تباہی ہو گئی اور یہ اتنے 300 سے زیادہ وہاں پر گرائے گئے ہیں ڈرونز، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی تباہی نہ ہو، یہ تو چھپا لیا گیا ہے. اور اب ایران جب یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں وہاں پہ تو کوئی تباہی نہیں ہوئی، کوئی سویلینز تھوڑی مارے گئے ہیں کہ آپ ہمارے خلاف کوئی ایکشن لیں گے، ہم نے تو رولز اینڈ ریگولیشن کے حساب سے کیا ہے. تو اب وہ لوگ کیا کہیں گے؟ اب کیا کہیں گے؟ مطلب سوچنے کی بات ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چھپایا جا رہا ہے اتنی تباہی کو، ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو ان کی فوجی تنصیبات پہ کیا، تو پھر یہ اس کو جو ہے وہ کیسے لیں گے؟ اسی کے ساتھ ابھی جو ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے یہ جو حملہ کیا ہے یہ جو ہے یہ صحیح ہے اور جو کچھ کیا گیا، تو اس کے بعد جب اسرائیل حملہ کرے گا تو بڑی تباہی ہوگی. تو پھر یہی لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو ایران نے جو حملہ کیا تھا اس میں تو تباہی نہیں ہوئی بالکل،
اور دیکھو جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے اس کی وجہ سے کتنی تباہی بربادی ہو گئی. تو میرا خیال ہے سر آپ لوگ ابھی نا فیصلہ کر لیں گے پاکستانیوں, یہ جو آپ سوشل میڈیا پہ یہ والی سچویشن چل رہی ہے نا, تو ابھی فیصلہ کر لیں گے کچھ دن کے بعد, بلکہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر اسرائیل کے حملے کے بعد آپ نے کون سا سٹینس لینا ہے کیونکہ سٹینس آپ کو تبدیل کرنے پڑیں گے. اور ابھی کا آپ کا جو سٹینس ہے آپ گھبرا جائیں گے, گھبرانا نہیں ہے لیکن آپ گھبرا جائیں گے, آپ کو اس کے خلاف سٹینس لینا